قربان تجھ پر میرے دل و جان احمد رضا احمد رضا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین گرامی قدر، سلسلہ فرض علوم میں اولاً انشاءاللہ العزیز ہم عقائد اسلامیہ اور ضروریات دین کا بیان کریں گے۔ اس کے بعد بالترتیب انشاءاللہ جو اہم ترین مسائل شرعیہ ہیں ان کا، اسی طرح منجیات و مہلکات کا ضروری بیان کیا جائے گا۔ ایمانیات اور ضروریات دین میں سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید و رسالت ہے، اور پھر اس میں بھی سب سے پہلے ذات و صفات باری تعالیٰ کے اہم ترین مسائل ہیں۔ ہمارے ہاں اسلامی معاشرے میں، بالخصوص ہمارے بر صغیر کے ماحول میں، چھوٹے بچوں کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے نام سے جو کلمات طیبہ یاد کرائے جاتے ہیں، ان میں بھی ان ایمانیات اور ضروریات دین کا بیان ہے کہ جن پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ان دعاؤں کا ازبر ہونا ایماندار ہونے کے لیے شرط نہیں، لیکن جو ان میں ایمانیات کا بیان ہے ان کا اعتقاد مومن ہونے کے لیے شرط ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت میں ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالکتب سماویہ، ایمان بالآخرت اور اچھی بری تقدیر کے اللہ کی جانب سے ہونے اور بعث بعد الموت کا بیان ہے۔ یہ ضروریات دین ہیں، ان میں سے ہر ایک پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اسی کو پھر مجمل انداز میں یوں بھی بیان کیا گیا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کہ اللہ پر ایمان لایا ہوں جیسا اس کے اسماء اور صفات ہیں اس کے تقاضے کے مطابق، اور اس کے جمیع احکام کو میں نے قبول کیا، اس طور پہ کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور زبان سے اقرار کے ساتھ دل کی تصدیق کرتے ہوئے۔ تو آج پہلا درس جو ہے وہ انتہائی اختصار کے ساتھ ذات و صفات الہی جل جلالہ کے متعلق عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کن باتوں کا الوہیت کے حوالے سے اعتقاد ضروری ہے۔ یاد رکھیں اللہ عز و جل ایک ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے قل هو اللہ احد، کوئی اس کا شریک نہیں، جیسا کہ ارشاد ہے لا شریک اللہ، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اسماء میں، نہ افعال میں، نہ حکام میں، وہ یکتا ہے، بے مثل و بے مثال ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، کتابوں میں یہ لفظ لکھا ہوتا ہے واجب الوجود، یعنی جس کا وجود ضروری ہونا ضروری، اور عدم محال یعنی نہ ہونا ناممکن، ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، ابدی ہے ہمیشہ رہے گا، قدیم کا بھی یہی معنی ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، غنی ہے، بے پرواہ ہے، سارا زمانہ سارا جہاں اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، یعنی عقلاً ناممکن ہے کہ اس کی ذات کا ادراک کیا جا سکے۔ آسان لفظوں میں کوئی چیز اس کو محیط یعنی گھیرنے والی نہیں، وہ سب کا محیط ہے، کیونکہ محاط جس کو گھیرا جاتا ہے وہ چیز ہوتی ہے جو وجود مادی رکھتی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یا میں اس کو بالکل آسان اور سادے لفظوں میں بیان کروں تو یہ ہے کہ جو عقل میں سمائے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے وہ عقل میں سما سکتا نہیں۔
ہمارے اکابر علماء متکلمین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کی صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر، یعنی ان صفات کا نام اللہ ہو ایسا بھی نہیں، قدرت، علم، سمع، بصر، یہ خدا نہیں، یہ خدا کی صفات ہیں، اور یہ صفات اس سے جدا ہو کر الگ سے پائی جائیں یہ بھی نہیں۔ اس کی جملہ صفات اس کی ذات کی طرح قدیم ہیں، ازلی ابدی ہیں، زیر قدرت نہیں، حادث بھی نہیں کہ بعد میں پیدا ہوئی ہوں۔ جو صفات الہی کو مخلوق یا حادث کہے وہ گمراہ بددین ہے۔ جہاں پر میں کسی شے کو اللہ کی طرح وہ قدیم مانے جو مخلوقات میں سے ان کے حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات نہ عین ہیں نہ ذات سے جدا ہیں، پھر پائی کیسے جاتی ہیں؟ صرف ایک مثال ہے کہ جیسے پھول کی خوشبو، اس خوشبو کا نام پھول نہیں، لیکن وہ کسی طور پر بھی پھول سے الگ ہو کے نہیں پائی جاتی۔ وہ پھول کے بغیر اس کا وجود نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کی بیوی یعنی، اور نہ ہی اس کے لیے جائز ہے کہ معاذ اللہ یہ کہا جائے فلاں کا باپ ہے، جیسے معاذ اللہ عیسائی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو ابن اللہ کہتے ہیں تو اللہ کو باپ بتاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا، یا حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو معاذ اللہ اللہ کی زوجہ بتاتے ہیں، تو یہ صریح کفر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں، اور جتنی چیزیں ہیں جو عیب ہیں، نقص ہیں، کمی کوتاہی ہیں، ان کو اس کی قدرت سے کچھ تعلق نہیں، یعنی یہ نہیں کہ اس سے قدرت میں نقص پیدا ہو، کمی ہو، ان چیزوں کو یہ زیبا ہی نہیں اور ان کے لائق ہی نہیں کہ ان کی نسبت قدرت باری تعالیٰ کی طرف کی جائے۔ حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ، یہ اس کی صفات ذاتیہ ہیں، مگر اس کا سننا کان سے نہیں، اس کا دیکھنا آنکھ سے نہیں، اس کا کلام زبان سے نہیں، یہ جسم ہے اور وہ جسم سے پاک ہے۔ ہر پس سے پس آواز کو سنتا ہے، باریک سے باریک چیز جو خوردبین سے بھی محسوس نہ ہو اسے بھی دیکھتا ہے، لیکن وہ ان آلات کا محتاج نہیں، بلکہ ان آلات کا وہ خالق ہے، اوروں کو بھی یہ اس نے بخشے ہیں۔ اس کا کلام آواز سے پاک ہے، صوت و حروف سے پاک ہے۔ یہ قرآن عظیم جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں، مصاحف میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم ہے جو بلا صوت ہے۔ یہ اس کلام قدیم نے ایک لباس پہنا ہے، تو لباس ہوتا ہے وہ جس کا لباس ہوتا ہے، لباس والے کا وجود الگ ہوتا ہے، لباس الگ چیز ہے۔ جسے ہم لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ ہمارا لکھنا، پڑھنا، سننا، سنانا یہ حادث ہیں۔ جو کچھ ہم لکھتے، پڑھتے، سنتے، سناتے ہیں وہ قدیم ہے۔ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، اس پر الگ بھی پورا ایک درس ہوگا، اور اعلیٰ حضرت نے بھی پورا اس پہ ایک مقالہ لکھا ہے، انوار المنان فی توحید القرآن۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ صفت ہے، اتنی بات ذہن میں رہے کہ کلام باری بھی اس کی صفت ہے، تو جو مخلوق کہے، قرآن کو جو مخلوق کہے وہ بھی گمراہ ہے، بے دین ہے۔ قرآن اس کی صفت ہے، کلام اس کی صفت ہے، اس کی مخلوق نہیں، اس کی جملہ صفات اس کی مخلوق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کو محیط ہے، ازلی ابدی ہے، اور ہر شے کا خالق بھی وہی ہے۔ تقدیر کا مسئلہ وہ ایمانیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی اور بری تقدیر پیدا کی، اچھی اور بری تقدیر کا وہ خالق ہے۔ اس حد تک صرف ذات و صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ تقدیر اور اس کے احکام کیا ہیں وہ انشاءاللہ الگ سے مفصل بیان ہوگا۔ اسی طرح قرآن کلام اللہ اس کی صفت ہے، اس کی مخلوق نہیں اور حادث بھی نہیں، لیکن اس کے تفصیلی احکام
یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات و صفات کی معرفت نصیب فرمائے کہ اس کی صفات سے ایک قسم کی اس کی ذات کی معرفت ہوتی ہے، تو اس کی صفات میں غور و فکر کرنا چاہیے کائنات کی کاریگری میں، تاکہ کائنات بنانے والے کی ذات کا ہمیں تعارف ہو کما حقو، تو اس کا ادراک وہ بشر کی مجال نہیں، تو جس کا جتنا نصیب ہے اس کے مطابق اس کو معرفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے حصے کا نصیب عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا یعنی الحمدللہ۔ نبی تو کر یا نبی یا نبی یا نبی۔